1856 میں انگریزوں نے بادشاہی مسجد مسلمانوں کے حوالے کی تو یہ اس قابل نہ تھی کہ مسلمان وہاں نماز پڑھ سکتے۔ مسجد کی تباہی کے باعث شروع میں اس کی آبادی کا انتظام نہ ہو سکا۔ 1864 میں مسلمانوں نے اس مسجد کی درستی کی طرف توجہ کی۔ مسجد کے باہر جنوب مشرقی کونے میں مسجد کا کنواں ہوتا تھا۔ مسجد کا پرانا کنواں رواں کیا گیا اور وضو کے لیے حوض جاری ہوا۔ 1869 میں خان بہادر برکت علی خان کی تحریک پر انجمن اسلامیہ قائم ہوئی، جس نے مسجد کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے کر چندے کی اپیل کی۔ لاہور میں ہر مسلمان کے نکاح پر 4 آنے بادشاہی مسجد کے لیے مقرر کیے گئے۔ اس طرح اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی۔ رقم تو جمع ہو گئی، لیکن مسجد کا کام اس رقم کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا۔ 1876 میں ہزاروں روپے صرف کر کے صرف دروازہ ہی درست ہو سکا۔ اگلے سال حکومت نے 5000 روپے اس شرط پر دینا منظور کیے کہ اس کا دگنا لوگوں سے چندہ کر کے وصول کیا جائے۔ یہاں یہ امر قابل دلچسپی ہوگا کہ چندہ دینے والوں میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی شامل تھے۔ بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ انفرادی چندوں میں سب سے زیادہ چندہ ایک غیر مسلم راجہ ہربنس سنگھ نے دیا۔ دیگر چندہ دینے والے نمایاں غیر مسلموں میں پنڈت موتی لال، پنڈت بدری ناتھ، لال نہال، منشی ہرسکھ رائے شامل تھے۔ یاد رہے کہ منشی ہرسکھ رائے اخبار کوہ نور کے مالک تھے۔ شہزادہ ایڈورڈ ہفتم جب لاہور تشریف لائے تو انہوں نے 22,000 روپیہ مسجد کی تعمیر کے لیے دیا۔ 10,000 روپیہ ڈسٹرکٹ بورڈ کی طرف سے بھی عنایت کیا گیا۔ 1910 میں حکومت نے 84,000 روپیہ پھر مسجد کی مرمت پر صرف کیا۔ 1913 میں بیگم صاحبہ آف بھوپال نے اس مسجد کو دیکھا تو 6,000 روپیہ چندہ دیا۔ عوام بھی حسب توفیق اس میں حصہ لیتے رہے۔ یوں فرش کا کچھ نہ کچھ حصہ درست ہوتا رہا، مگر یہ فرش پرانے فرش کے مطابق پختہ اینٹوں سے بنایا جاتا تھا اور اس کی رفتار اتنی سست ہوتی تھی کہ 5-10 سال میں جتنا حصہ ملتا تھا موسمی تھپیڑوں سے اس سے زیادہ مرمت طلب ہو جاتا تھا۔ آخر ایک وقت ایسا آیا کہ بعض میناروں کو خطرناک سمجھا جانے لگا۔ یوں ضرورت محسوس ہوئی کہ وسیع پیمانے پر مسجد کی مرمت اور بحالی کا بندوبست کیا جائے۔ 1939 میں مسجد کی خستہ حالی کے پیش نظر اس وقت کے وزیر اعلیٰ سر سکندر حیات نے سرکاری طور پر اس کی مرمت کا آغاز کیا اور 21 برس کی لگاتار محنت کے بعد 1961 میں کام پایہ تکمیل کو پہنچا۔ انہوں نے اخراجات پورا کرنے کے لیے مسلمان زمینداروں پر خاص ٹیکس عائد کیا۔ ابتدا میں یہ کام محکمہ آثار قدیمہ کو سونپا گیا، لیکن بعد ازاں مرکزی تعمیرات عامہ کو منتقل کر لیا گیا۔ آزادی کے بعد یہ کام صوبائی محکمہ تعمیر نے سر انجام دیا۔ اس سارے کام پر 50 لاکھ روپے صرف ہوئے۔ یہ اصل لاگت سے 10 گنا زیادہ رقم تھی۔ مسجد کی بحالی کا یہ کام کئی پہلوؤں سے نئی تعمیر کے مساوی تھا۔